پنجاب کا مالی سال 2026 اور 27 کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ کچھ دیر بعد پیش ہوگا۔ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے چکی۔ ترقیاتی بجٹ 1,450 ارب روپے سے 752 ارب روپے کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر 3,560 ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تجویز۔ جاری ترقیاتی سکیمز کے لیے 493 ارب 25 کروڑ جبکہ نئی اسکیموں کے لیے 258 ارب 75 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں صحت، تعلیم، زراعت، کھیل اور انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے شامل۔ نواز شریف کینسر ہسپتال لاہور کے لیے 20 ارب، کلثوم نواز کینسر ہسپتال ڈی جی خان کے لیے فنڈز رکھے جانے کی تجویز۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور کا منصوبہ، لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 15 ارب 69 کروڑ، کسان کارڈ اور لائف سٹاک کارڈ سمیت مختلف فلاحی پروگرام شامل۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور کھیلوں کے منصوبوں کے لیے بھی فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ نے صوبائی بجٹ 2026 اور 27 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈاکیومنٹ پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریونیو اتھارٹی کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ پوری کوشش کی ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ مالی وسائل اور عالمی حالات کے باوجود بغیر کسی نئے ٹیکس کے عوام کی خوشحالی پر مرکوز بجٹ پیش کیا۔ پنجاب کے بجٹ کی توجہ عوامی ترقی اور ریلیف پر مرکوز ہے۔ امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ امید کا بجٹ ہے، اپنی عوام کو اپنے ہی وسائل سے ریلیف دیں گے۔ پنجاب بجٹ پر اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات، جنوبی پنجاب کو صوبہ نہ بنانے، کسانوں کے نقصانات کے ازالے اور فنڈز کی غیر مساوی تقسیم پر اعتراضات۔ علی گیلانی کا کہنا ہے کہ بجٹ میں لاہور کو ترجیح دے کر دیگر اضلاع کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب منصوبہ دیہاتوں تک مؤثر نہیں پہنچ سکا۔ صفائی کے نظام میں خامیوں سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس۔ سندھ کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ سندھ کا مجموعی ترقیاتی بجٹ رواں سال کے مقابلے میں 28% کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ مراد علی شاہ اب تک 10 مرتبہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کر چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ صوبے کی مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محصولات بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وسائل میں اضافہ عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔ اجلاس میں صوبائی وزراء کے علاوہ دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کرائی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی حکومت اس منصوبے کے تمام اخراجات برداشت کرے گی، جس کے تحت سرکاری عمارتوں کے لیے 18 میگا واٹ اور گھریلو صارفین کے لیے 82 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بریفنگ کے مطابق بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن اکتوبر 2026 جبکہ گلگت اور دیامر ڈویژن کا منصوبہ دسمبر 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ ایران امریکہ امن معاہدہ 3 دن باقی، جنیوا میں تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شرکت کے لیے جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ نائب صدر جیڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف عبوری معاہدے کی دستخطی تقریب میں شریک ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت سے ایران کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے، تاہم ملک اپنی تمام ضروریات کے لیے ان فوائد پر انحصار نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کے دوران امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر 60 روز کے اندر بات چیت کی جائے گی، جبکہ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ماضی میں واشنگٹن متعدد بار وعدہ خلافی اور معاہدوں سے انحراف کر چکا، اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضہ امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری جانب ایران اور حزب اللہ فریق ہیں۔
G7 اجلاس کا دوسرا روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون G7 اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں یوکرین اور یورپ کی سیکیورٹی پر اہم ترین مشاورت جاری۔ G7 اجلاس میں مشرق وسطیٰ کے بحران کا مستقل خاتمہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ امریکی صدر کی امیر قطر اور متحدہ عرب امارات کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل لبنان اور شام میں مقبوضہ زمین نہیں چھوڑے گا۔ سیکیورٹی بفر زون میں اسرائیلی فوج جب تک ضروری ہو موجود رہے گی۔ اسرائیل ایران سے منسلک گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا، اپنی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وکٹری جو ہے اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، بلکہ اس کو وکٹری سٹینڈ تک پہنچانے میں جس طرح اپنا رول ادا کیا ہے، اپنی افواج کا، افواج کی لیڈرشپ کا، فیلڈ مارشل کا، پرائم منسٹر کا، اور جو ساری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جو کام کر رہی تھی، میرا خیال ہے ساری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے سٹیئر کیا۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کو شاندار سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ایوان کا تقدس کسی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بے بنیاد الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایران معاہدے کے بعد معاشی اہداف میں بہتری آئے گی۔ پاکستان مزید عالمی بانڈز کا اجرا کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا رائٹرز کو انٹرویو، کہا 2027 تک اقتصادی استحکام کی توقع ہے۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چین بحالی میں وقت درکار ہوگا۔ مہنگائی دوبارہ ہندسوں تک پہنچنے کے بعد مالی سال 2027 کے لیے شرح نمو کا ہدف 4% اور مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ احمد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے اہم ملاقات۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال سمیت ایران امریکہ مفاہمت کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے میں امن و استحکام کے لیے خوشائند قرار دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان کے مثبت اور مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے حکومتی اقدامات اور مذاکراتی عمل پر بریفنگ دی۔ صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ ہماری پیش کی گئی ترمیم سے اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بولے کہ NFC کا فارمولا آبادی کے لحاظ سے ہے، کراچی کو پیسہ نہیں مل رہا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، K4 کی تکمیل کے بعد بھی پانی ٹینکرز میں بکے گا۔ شہر قائد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، ڈبل ڈیکر اور EV بسوں کی ایک بڑی تعداد جلد کراچی پہنچ جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید ترین بنانے کے ویژن پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ پیپلز بس سروس کی کامیابی کے بعد اب EV بسوں اور ڈبل ڈیکر بسوں کی بڑی تعداد شامل کی جا رہی ہے۔ EV بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ مزید ڈبل ڈیکر بسیں شہر کی خوبصورتی اور ٹرانسپورٹ کلچر کو ایک نئی پہچان دیں گی۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتالیں اور احتجاج، ہڑتالوں اور احتجاجی صورتحال سے متوسط اور مجبور طبقہ شدید متاثر۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے افراد، چھوٹے دکاندار اور کاروباری طبقے کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کو روزمرہ اشیاء کی فراہمی اور درآمدات میں دشواری کا سامنا۔ دکانوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ عوام کی جانب سے پرامن ماحول، استحکام اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی کا مطالبہ۔ ایک ویک ہونے لگا ہے، پورے آزاد کشمیر میں زبردست لاک ڈاؤن ہے، لوگ بیچارے دیہڑی دار ہیں، لوگ مجبور ہیں، لوگ
कई बीमार हैं, इस वक्त मेडिकल स्टोर बंद हैं, इस वक्त होटल्स बंद हैं। बड़ी परेशान है हम लोग, दुकानें बंद हैं, मेडिकल स्टोर बंद हैं और बड़े मजबूर हो गए हैं लोग। तमाम बाजार बंद हैं, खाने की अशिया कोई चीज भी नहीं है, दूध के अलावा कोई चीज नहीं मिल रही, तो लोग दूध पी के तो नहीं जी सकते ना। EPI सिंध की खसरा पर काबू पाने में नाकाम, सूबे में वबाई सूरत हाल, अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद हिफाजती टीकों की कवरेज नाकाफी करार। सिंध भर में खसरा से 53 अमवात रिपोर्ट। मुल्क भर में रवां साल जनवरी से मई के दौरान 96 बच्चों के जाम बहक होने की तस्दीक। 28,500 मुश्तबा केसेस में 7,500 में खसरा की तस्दीक हुई। KP में 24, पंजाब में 15 और बलूचिस्तान में 4 अमवात रिपोर्ट हुई। माहिरीन के मुताबिक खसरा काबिल इलाज मर्ज होने के बावजूद फैल रहा है।